السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ مطالعہ تفسیر ابن کثیر کی نشست نمبر 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92 سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یہاں پر یہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں بر سے یہاں مراد جنت ہے، یعنی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ تمام انصار میں سے حضرت ابو طلحہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وہ اپنے تمام مال اور جائیداد میں برحا کو جو مسجد نبوی کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اس کے کنویں کا عمدہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ متذکرہ آیت یعنی مذکورہ آیت جو ہے اوپر ہم نے پڑھی، حضرت ابو طلحہ نے حاضر ہو کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اس طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال یہی بیرہا یعنی یہ جو باغ ہے یہ ہے، لہٰذا میں اس کو اس امید سے کہ جو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، جس طرح مناسب سمجھیں اس کو تقسیم کر دیں۔ آپ علیہ السلام خوش ہو کر فرمانے لگے کہ واہ واہ، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا میری رائے ہے یہ کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بہت اچھا، اور پھر اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ روایت بخاری، مسلم اور مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے۔ یہ اسی کے حساب سے ایک اور یہاں پر امام ابن کثیر روایت لائے ہیں۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، فرمائیے میں اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل کو اپنے قبضہ میں رکھو، یعنی اصل زمین کو اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کی پیداوار پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ یہ بھی روایت ہے جو کہ یہاں پر ہم نے بیان کی صحیح بخاری کے اندر سے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہاں پر امام ابن کثیر نے ایک اور روایت لے کے آئے ہیں، مسند بزار کی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، جس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایک سخاوت کا ذکر آیا کہ انہوں نے ایک کنیز تھی ان کے پاس، تو انہوں نے اس آیت کی وجہ سے پھر وہ اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اگلی آیت پر چلتے ہیں، آیت نمبر 93، 94 اور 95۔ یہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں کل الطعام سے اور ختم ہو رہی ہے 95 نمبر آیت وما کان من المشرکین کے اوپر۔ تو ان تینوں آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہے۔ آیت نمبر 95 کا ترجمہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ آیت نمبر 93 سے 95 تک کی تفسیر یہاں پر امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ کچھ یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہم آپ سے چند ایسی باتیں پوچھتے ہیں جس کے جواب
سوائے نبیوں کے کوئی اور نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھو، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ کرو، جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا وعدہ، اگر میں نے وہ باتیں تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں تو تم اسلام لا کر میرے تابع فرما اور فرما بردار بن جاؤ گے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہمیں یہ بات منظور ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صحیح جوابات دیے تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ پھر کہنے لگے ہمیں یہ 4 باتیں بتلائیے کہ حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا، عورت کا پانی، دوسرا سوال عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے، تیسرا سوال اور کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی، اور نبی امی کی نیند کیسی ہے، اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ اس کے پاس یعنی نبی کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان سے دوبارہ ان سے قسمیں لیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسرائیل ان کے جواب دیے ان کے سوالات کے، کہ جب حضرت اسرائیل سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ شفا دے تو جو سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی ہے میں وہ چھوڑ دوں گا۔ جب شفایاب ہوئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ مرد کا پانی، دوسرا سوال کا جواب، مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے، دونوں میں سے جو اوپر آ جائے یعنی غالب آ جائے اس پر اولاد نر و مادہ ہوتی ہے، اور شکل و شباہت بھی اسی پر جاتی ہے۔ اس نبی امی کی نیند میں، پھر اگلے سوال کا جواب، اس نبی امی کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے، اور میرے پاس وہی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا رہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے اگر کوئی اور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہوتا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا۔ ہر سوال کے جواب، یعنی یہودیوں نے چیخ و پکار شروع کر دی اس کے اوپر، جو حضرت جبرائیل کی بات جب نبی علیہ السلام نے بتائی، ہر سوال کے جواب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قسم دیتے اور ان سے دریافت فرماتے اور اقرار کرتے کہ ہاں جواب صحیح ہے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، من کان عدوا لجبریل والی، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہی روایت جو ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے جس کی سند حسن بتائی جاتی ہے یہاں پر شیخ زبیر علی زئی کی تخریج کے حساب سے، اور روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ ان میں سے ان کا ایک 5واں سوال یہ بھی ہے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو لے جاتا ہے، اور یہ گرج کی آواز اسی کی آواز ہے۔ جبرائیل کا نام سن کر یہ کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ و جدال کا فرشتہ ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اگر پیداوار اور بارش کے فرشتہ حضرت میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت جو ہے یہاں پر امام ابن کثیر نے بیان کی۔ آگے بھی اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل یہاں پر بیان ہوتی ہیں، اس کو ہم تھوڑا سکپ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک اور ہیڈنگ یہاں امام ابن کثیر کے حوالے سے باندھی گئی ہے کہ ہر نبی کی شریعت صرف اپنی امت کے لیے خاص ہے۔ یہاں آپ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح ابتداءً ہوتا تھا لیکن بعد میں حرام کر دیا گیا۔ عورتوں پر لونڈیاں لانا شریعت ابراہیمی میں حلال مباح تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ پر حضرت ہاجر کو لائے، لیکن پھر تورات میں اس سے روکا گیا۔ 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حضرت یعقوب کے زمانے میں جائز تھا، بلکہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں، لیکن پھر تورات میں یہ حرام ہو گئیں۔ اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اسے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نسخ کا انکار کرتے ہیں کر کے انجیل کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ان کے بعد خاتم
خاتم المرسلین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے اسرائیل نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا۔ تورات لاؤ اور پڑھو، اس میں موجود ہے۔ پھر باوجود اس کے یہ تم بہتان بازیاں اور افتراء پردازیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہفتہ ہی کے دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن مقرر کیا اور ہم سے عہد لیا کہ ہم ہمیشہ تورات کے ہی عامل رہیں اور کسی اور نبی کو نہ مانیں۔ یہ کس قدر ظلم و جور ہے کہ تمام باتوں کے باوجود تمہاری یہ روش یقیناً ظالم اور جابر ٹھہراتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں، آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچی خبر دے دی، ابراہیمی دین وہی ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تم اس کتاب اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، ان سے اعلیٰ کوئی نبی نہ اس سے بہتر اور واضح کوئی شریعت، جیسے ایک اور جگہ پر ہے جس کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے سورہ الانعام کی آیت کے حوالے سے۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے مزید آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر ہے 96 اور 97۔ ان اول بیتن سے شروع ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہے عن العالمین کے اوپر، یعنی آیت نمبر 97۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 97 یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ ہے مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 96 اور 97۔ مسجد حرام یعنی لوگوں کی عبادت کی جگہ، قربانی، طواف، نماز، اعتکاف وغیرہ کے لیے اللہ کا گھر ہے، جس کے بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جن کی تابعداری کا دعویٰ یہود و نصارہ، مشرکین، مسلمان سب کو ہے۔ وہ اللہ کا گھر جو سب سے پہلے مکہ میں بنایا گیا، یہی خلیل اللہ حج کے پہلے منادی ہیں۔ تو پھر تعجب اور افسوس ان پر جو ملت حنیفی کا دعویٰ کریں اور پھر اس گھر کا احترام نہ کریں، حج کو یہاں نہ آئیں بلکہ اپنے قبلے اور کعبے الگ الگ کرتے پھریں۔ اس بیت اللہ کی بناوٹ میں ہی برکت و ہدایت ہے اور وہ تمام جہاں والوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی مسجد؟ فرمایا بیت المقدس۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو، ساری زمین مسجد ہے۔ یہ روایت بیان کی مسند احمد، بخاری اور مسلم کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ گھر تو پہلے بہت سے تھے لیکن خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر سب سے پہلا یہی ہے۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ زمین پر پہلا گھر یہی بنا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں برکتوں اور مقام ابراہیم اور امن والا گھر پہلا یہی ہے۔ اچھا جی، آگے بکہ کی وجہ تسمیہ بیان ہو رہی ہے۔ بکہ مکہ کا مشہور نام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر ببکہ مبارکہ کے الفاظ آئے ہیں۔ بکہ مکہ کا مشہور نام ہے چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھی، ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا، اس لیے اسے مکہ کہا گیا ہے۔ اس لیے بھی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں ہوتی ہے، ہر وقت کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اس لیے بھی یہاں لوگ خلط ملط ہو جاتے ہیں، یعنی مکسنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی عورتیں آگے نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور مرد ان کے پیچھے ہوتے ہیں، جو اور کہیں نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فج سے تنیم تک تو مکہ ہے اور بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے، یعنی تنیم تک تو مکہ ہے اور بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے۔ بیت اللہ یعنی ابن عباس کا بتا رہے ہیں ابن کثیر کہ وہ مکہ اور بکہ دونوں کی
تقسیم کس طرح سے کر کے بتاتے تھے۔ بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا ہے، بیت اللہ اور اس کے آس پاس کی جگہ کو بکہ کہتے ہیں، اور باقی شہر کو مکہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، مثلا بیت العتیق، بیت الحرام، بلد الامین، بلد المامون، ام رحم، ام القرى، صلاح، عرش، قادس، مقدس، حاطمہ، ناصبہ، راس، کوثال، بلدان، نبیہ، الکعبہ۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت اور شرافت پر دلیل ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ خلیل اللہ کی بنا یا بنیاد یہی ہے۔ اچھا جی، آگے مقام ابراہیم کا بیان ہو رہا ہے۔ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لے کر حضرت ابراہیم کعبے کی دیوار اونچی کر رہے تھے۔ یہ پہلے تو بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے ذرا ہٹا کر مشرقی رخ کر دیا کہ طواف پوری طرح ہو سکے۔ جو لوگ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان پر تشویش اور بھیڑ بھاڑ نہ ہو، اسی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کے متعلق پوری تفسیر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی جو ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر آئی ہے، کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، باقی اور ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کے نشان قدم جو مقام ابراہیم پر تھے، یہ بھی آیات بینات میں سے ہیں۔ کل حرم کو اور حتیم کو اور سارے ارکان حج کو بھی مقام ابراہیم کی تفسیر میں مفسرین نے داخل کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر امن کی جگہ کا بھی تفسیر میں بیان ہو رہا ہے۔ اس میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ امن والا رہا، باپ کے قاتل کو بھی یہاں پاتے تو نہ چھیڑتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں بیت اللہ پناہ چاہنے والوں کو پناہ دیتا ہے، لیکن جگہ اور کھانا پینا نہیں دیتا۔ ایک اور جگہ پہ یہاں پر آیت کا ریفرنس دیا جا رہا ہے سورۃ العنکبوت کی، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، اور ہم نے پھر ایک اور آیت کا ریفرنس یہاں سورۃ القریش کے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ہم نے انہیں خوف سے امن دیا۔ نہ صرف انسان کو امن ہے، بلکہ شکار کرنا، بلکہ شکار کو بھگانا، اسے خوفزدہ کرنا، اس سے اس کے ٹھکانے یا گھونسلے سے ہٹانا، اڑانا بھی منع ہے۔ اس کے درخت کاٹنا، یہاں کی گھاس اکھیڑنا بھی منع ہے۔ اس مضمون کی بہت سی حدیثیں وغیرہ پورے بسط کے ساتھ آیت واحدہ کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، یعنی یہ سورۃ البقرہ کی 125 نمبر آیت کے اندر گزر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں، اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں، وہ جہنم سے بچ گیا۔ بہقی کی ایک مرفوع حدیث میں جو بیت اللہ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں ہے حدیث ہے، جسے امام ترمذی نے حسن کہا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے، اگر میں زبردستی تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ مسند احمد ترمذی کی روایت ہے، اور غالباً ابن ماجہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ترمذی اور نسائی کا تو یہاں پر مسند احمد کا یہاں پر ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حج کی فرضیت کا بھی اس کے اندر ہے، کہ آیت کا یہ آخری حصہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والی آیت جو ہے، یعنی جو کہ سورۃ البقرہ میں آئی، یہ والی آیت بھی دلیل فرضیت ہے، لیکن اول بات زیادہ ظاہر ہے۔ کہیں ایک احادیث میں وارد ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ آگے مزید فرضیت کے حج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، ایک شخص نے نبی علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا، لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، حضور، کیا ہر سال؟ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، پھر بجا نہ لا سکتے تم لوگ، اور جو نہ کہوں تم اس کی پوچھ پاچھ نہ کرو، تم سے اگلے لوگ سوالوں کی بھرمار سے اور نبیوں پر اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے۔ میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ، جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ مسند احمد کی روایت۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں شریف میں اتنی زیادتی ہے کہ یہ پوچھنے والا اقرا بن حابس
تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ بھی فرمایا عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے پھر نفل۔ ایک اور روایت میں اسی سوال کے بارے میں آیت جس کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء، یعنی آیت یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101، ٹھیک ہے، یعنی زیادتی سوال سے بچو، یعنی سوالوں کی کثرت یا زیادتی سے بچو۔ اور پھر آگے ایک اور روایت میں اگر میں ہاں کہتا ہر سال حج واجب ہوتا نہ بجا لا سکتے پھر عذاب نازل ہوتا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے جس کو صحیح بھی کہا گیا یہاں پر۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ قُلْ یا اہل الکتاب والی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 98 سے 99 تک، اور یہ ختم ہو رہی ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کرتے ہیں، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کے اوپر آیت نمبر 99 جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ حج کا انکار، پھر فرمایا جو کفر کرے یعنی حج کی فرضیت کا انکار کرے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری دین اسلام کے سوا جو شخص بھی کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہ کیا جائے گا، تو یہودی کہنے لگے ہم بھی مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مسلمانوں پر تو حج فرض ہے، تم بھی حج کرو، تو صاف انکار کر بیٹھے۔ جس پر یہ آیت اتری اس کا انکاری کافر ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ مرسل اور ضعیف روایت ہے، بہرحال یہاں بتایا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانے پینے سواری پر قدرت رکھتا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو، پھر بھی حج نہ کرے تو اس کی موت یہودیت یا نصرانیت پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اس کے راوی پر بھی کلام ہے، یعنی یہ جو روایت یہاں بیان ہوئی ترمذی کی کتاب الحج سے، اس کو ضعیف بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 98 سے 99 کے بارے میں یہاں پہ تفسیر آ رہی ہے کہ اہل کتاب کے اور یہودیوں کا دین اسلام کی حقانیت تسلیم کرنے سے انکار کی ہیڈنگ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا۔ آیت نمبر 98 99 کی تفسیر کا یہاں پہ مزید پڑھتے ہیں، ایک منٹ 5 اہل کتاب کے کافروں کو اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے اور جو حق سے عناد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں پھر اور لوگوں کو پورے زور سے اسلام سے روکتے تھے، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا انہیں یقینی علم تھا۔ اگلے انبیاء اور رسولوں کی پیش گوئیاں، ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھیں۔ نبی امی ہاشمی عربی مکی مدنی سید الاولاد آدم اولاد آدم خاتم الانبیاء رسول رب ارض و سما کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، پھر بھی اپنی بے ایمانی پر اڑے ہوئے تھے۔ اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کس طرح میرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو، کس طرح خاتم الانبیاء کو ستاتے اور کس طرح میرے مخلص بندوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو۔ میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، تمام برائیوں کا بدلہ دوں گا۔ اس دن تم پکڑوں گا جس دن کوئی سفارشی نہ ملے گا۔ اب آیت نمبر 100 اور 101 پہ چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 100 اور 101 ختم ہو رہی ہے الی صراط مستقیم کے اوپر۔ ترجمہ ہے 100 نمبر آیت کا، اے ایماندارو اگر تم اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو تم کو تمہاری ایمانداری کے بعد کافر مرتد بنا دیں گے۔ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے، یہ آیت نمبر 101 کا ترجمہ آگے آ رہا ہے، گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھام لے وہی راہ راست دکھایا جائے گا۔ اب ان کا تفسیر پڑھتے ہیں، آیت نمبر 100 اور 101 آل عمران کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ
اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کے اس بد باطن فرقہ کی اتباع کرنے سے روک رہا ہے، کیونکہ یہ حاسد ایمان کے دشمن ہیں اور عرب کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ جیسے ایک اور جگہ ہے وَدَّ کَثِیرٌ، یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی ہے 109 نمبر آیت، یہ لوگ جل بھن رہے ہیں اور تم کو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم ان کے بھروں میں نہ آ جانا، یا ان کی باتوں میں نہ آ جانا، گو کفر تم سے بہت دور ہے، لیکن تاہم میں تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات دن رات تم میں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا سچا رسول تم میں موجود ہے۔ جیسے ایک اور جگہ کے اوپر فرمایا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جو کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 ہے، اس کا ریفرنس یہاں پہ امام ابن کثیر لائے ہیں، تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں اور تم سے عہد بھی ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ انہیں تو وحی الہی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ پھر ہم، فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تم میں تو میں خود موجود ہوں۔ صحابہ نے پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آپ ارشاد فرمائیں، فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ حاکم کی روایت ہے اور اس کو صحیح البانی کا بھی یہاں پر ریفرنس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام ابن کثیر نے اس حدیث کی سندوں کا، اس کے معنی مطلب کا پورا بیان شرح صحیح بخاری میں لکھ دیا ہے فالحمدللہ۔ پھر فرمایا کہ باوجود اس کے تمہارا دین سے مضبوطی سے دین الہی کو تھام رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل کرنا ہی موجب ہدایت ہے، اس سے گمراہی دور ہوتی ہے، یہی رشد و رضا کا باعث ہے، اسی سے صحیح رستہ حاصل ہوتا ہے اور کامیابی اور مراد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر آیت نمبر 100 اور 101 بھی ختم ہوئی۔ تو اللہ سے دعا ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا آج کلام پڑھا، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اللہ کے راہ میں نکل کر حج بیت اللہ ادا کرنے کی اور کافروں کی مخالفت کرنے کی، یہودیوں، مشرکین اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے والا اللہ کریم ہمیں بنائے اور اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کو، اس کی رونقوں کو بڑھانے والا اور اس کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہمیں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔